تو پینے کی چیزیں موجود ہیں، بھوک لگے تو کھانے کی چیزیں موجود ہیں، گرمی آئے تو گرمی کے مطابق پھل اور غذائیں موجود ہیں، سردی آئے تو سردی کے مطابق غذائیں موجود ہیں، برسات آئے تو اس کے مطابق غذائیں موجود ہیں۔ اللہ نے تمہیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں گنتے رہو، نہیں گن سکتے، مکمل کر ہی نہیں سکتے، کبھی نہیں کر سکتے۔ اب یہ اتنا پرفیکٹ نظام جو پوری کائنات کا چل رہا ہے، اور پوری کائنات کو چھوڑ دیں صرف ہمارے باڈی کا چل رہا ہے، اور پھر اس باڈی کی ضروریات جو چیزیں ہیں، جو ضرورت کی چیزیں ہیں، وہ ہمارے پلانٹ ارتھ میں میسر ہیں اور وقت پہ نکل رہی ہیں، وقت پہ جا رہی ہیں۔ یہ تو ایک پرفیکٹ نظام ہے نا، یہ تو پرفیکشن ہے، جو کہ کسی ڈیزائنر اور کریٹر پر دلیل ہے کہ بھئی کوئی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، کوئی ہے جو ان تمام چیزوں کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ تو اکفرت بالذی خلقک، اسی رب کو جھٹلا دیا تم نے، جس رب کی دنیا میں ہو، جس رب کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہو، جس رب نے تمہیں باغات دیے، جس رب نے تمہیں جو ہے کھجور کے درخت دیے، جس رب نے تمہیں کھیتی دی، جس رب نے تمہارے باغات کے درمیان سے نہریں جاری کی، اسی رب کو جھٹلا رہے ہو، جبکہ اس رب نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد نطفے سے پیدا کیا، پھر ثم سواک رجلا، تمہیں ایک ہٹا کٹا انسان بنا دیا، بالکل خوبصورت سا۔ تمہاری آنکھیں ہیں، تمہارے پاس ناک ہے، تمہارے پاس کان ہے، ہاتھ پیر ہے، چل پھر سکتے ہو، اٹھ سکتے ہو، بیٹھ سکتے ہو، دوڑ سکتے ہو، کتنی چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی، اسی رب کو جھٹلا رہے ہو۔ آگے فرما رہے ہیں لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، حقیقت یہ ہے، وہ دوست جو ایمان والا ہے، غریب ہے لیکن ایمان والا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہی میرا اللہ، وہی میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بتوں کو شریک ٹھہرایا جائے، آپ سائنس کو اللہ کے مقام پر رکھ دیں، یہ بھی شرک ہے، آپ اپنی عقل کو اللہ کے مقام پر رکھ دیں، یہ بھی شرک ہے۔ آج ایک ٹرینڈ ہے، ہم اپنی عقل سے طے کریں گے، ہم اپنی عقل سے طے کریں گے کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ انسان کی عقل لمیٹڈ ہے یا غیر محدود ہے؟ لمیٹڈ ہے۔ اللہ کی حکمت لمیٹڈ ہے یا غیر محدود ہے؟ کیا ایک لمیٹڈ چیز سے ان لمیٹڈ کا احاطہ کیا جا سکتا ہے؟ امپاسبل۔ ویسٹرن تہذیب نے ہمارے درمیان مٹیریلزم کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی داخل کیا ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں کہ ریزن ورسز ریویلیشن کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، وحی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ آپ کے پاس آپ کی عقل ہے، عقل سے فیصلہ کیجئے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ آپ فیصلہ کریں کہ یہ صحیح ہونا چاہیے یا غلط ہونا چاہیے، آپ فیصلہ کریں گے یہ لیگل ہونا چاہیے یا انلیگل ہونا چاہیے، آپ فیصلہ کریں گے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہونی چاہیے کیا نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری طرف اسلام کیا کہتا ہے؟ عقل کی قدر کرتا ہے، عقل کے استعمال کی ترغیب دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم بار بار کہتا ہے افلا تعقلون، عقل نہیں رکھتے، افلا یعقلون، عقل نہیں رکھتے وہ لوگ۔ اللہ کی نشانیوں پر غور کرو، اللہ کی قدرت کو پہچانو، لیکن اللہ نے ایک باؤنڈری سیٹ کر دی، بھائی عقل کی ایک باؤنڈری ہے، ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے، اس کے آگے کی چیزیں آپ عقل سے حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے آپ کو دوسرا سورس آف نالج کی ضرورت ہے، وہ دوسری جو سورس آف نالج ہے اسی کا نام ریویلیشن ہے، وحی الہی، جو وحی اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ وحی آئی ہے ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے جن کو انسان اپنی محض عقل سے حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو ڈفرنٹ سورسز آف نالج دیے۔ سب سے پہلا ہمارا سینس آرگنز، بھائی حواس خمسہ، ہمارے پاس آنکھیں ہیں، آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، ہمارے پاس زبان ہے، ٹیسٹ کر سکتے ہیں، ناک ہے، سونگھ سکتے ہیں، اسمیل کر سکتے ہیں، کان ہے، ہم سن سکتے ہیں، ہاتھ پیر ہے، اسکن ہے، چھو کر محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ ون آف دا سورسز آف نالج ہے، ایک سورس آف نالج۔ اب بھائی سامنے کی دیوار جو ہے کس رنگ کی ہے، یہ ہم نے علم حاصل کیا کہ بھئی سامنے جو دیوار ہے یہ سفید رنگ کی ہے۔ یہ علم کیسے حاصل کیا ہم نے؟ اپنی آنکھوں کے ذریعے کیا، اس سورس آف نالج کو اختیار کرنے۔ اب میں کہوں کہ بتائیے یہ دیوار کیسے بنی ہے؟ کسی انسان نے بنایا یا خود بخود بن گئی؟ کسی انسان نے بنایا۔ کیسے؟ آپ کی آنکھیں تو دیکھ نہیں رہی، عقل، یہ دوسرا سورس آف نالج ہے۔ عقل، انسان کی جو ریزننگ ہے، یہ سیکنڈ سورس آف نالج ہے۔ معلوم چلا کہ انسان کے سینس آرگنز کی ایک لمیٹیشن ہے نا، اس لمیٹیشن کے باہر کی چیز کو جاننا ہے تو اب آپ کو شفٹ کرنا ہوگا دوسرے سورس آف نالج میں، عقل۔ بھائی ایک انسان سامنے بیٹھے ہیں، یہ پوچھا جائے بھائی یہ ان کی داڑھی ہے یا نہیں ہے، میں نے کہا کہ ہاں داڑھی ہے۔ کیسے سمجھا؟ دیکھ کر سمجھا۔ اب مجھے پوچھا جائے بھائی یہ کہاں سے آئے؟ آسمان سے آئے، بارش کے ساتھ، یا زمین میں پیڑ پودوں کے ساتھ اگے؟
ہم کہیں گے نہیں بھائی کسی عورت نے انہیں جنا ہے. یہ کیسے ہم نے حاصل کیا؟ عقل کے ذریعے. اس اسپیسیفک انسان کو پیدا ہوتے ہوئے تو میں نے نہیں دیکھا, لیکن پھر بھی میں اس کوشچن کا صحیح آنسر دینے پہ قادر ہوں. کیوں؟ چونکہ اب میں نے سینس آرگنز کی لمیٹیشن کے باہر کا سوال مجھ سے کیا گیا, جو کہ عقل کے دائرے میں آتا ہے, ریزننگ کے دائرے میں آتا ہے, ریزننگ کی لیمیٹیشنز میں آتا ہے. تو میں اب ریزن کو استعمال کر کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ پیدا ہوئے ہیں, کسی نے اسے جنا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو معلوم چلا سینس آرگنز لمیٹڈ ہے. اب آئیے عقل بھی لمیٹڈ کیسے ہے. میری آنکھوں پہ جو ہے آپ پٹی باندھ دیں اور کہیں سامنے جو انسان بیٹھا ہے اس کے چہرے پہ داڑھی ہے یا نہیں, آپ اپنی عقل کا استعمال کر کے بتائیں. پاسبل ہے؟ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ وہی داڑھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. آپ ڈسکرائب کریں کہ سامنے والا انسان کیسا ہے, لمبا ہے, چوڑا ہے, پتلا ہے, موٹا ہے, داڑھی ہے یا نہیں ہے, سر پہ ٹوپی ہے یا نہیں ہے, آنکھ پہ پٹی ہے. عقل کا استعمال کر کے بتائیں. بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے, کیونکہ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سینس آرگنز کے ہی لمیٹیشن میں آتا ہے. اس کے لیے آپ کو سینس آرگن کو ہی استعمال کرنا ہوگا بطور سورس آف نالج. معلوم چلا عقل بھی لمیٹڈ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا, اب انہی کے تعلق سے مجھ سے پوچھا جائے کہ ان کا بنانے والا کون ہے, موت کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا, ان کے کون سے ایکشن سے ان کا کریٹر خوش ہوگا اور کون سے ایکشن سے ان کا کریٹر ناراض ہوگا, کیا یہ چیز ہم اپنے سینس آرگنز یا صرف عقل کا استعمال کر کے بتا سکتے ہیں؟ معلوم چلا کہ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سینس آرگنز کے لیمیٹیشنز کے بھی باہر ہیں اور عقل کے لیمیٹیشنز کے بھی باہر ہیں. اب ہمیں یہاں پہ تیسرے سورس آف نالج کی ضرورت ہے اور اسی کو ریویلیشن کہا جاتا ہے, اسی کو وحی کہا جاتا ہے. لہٰذا وحی الہی آئی ہے اسی لیے کہ ہدایت کے ٹاپک کو انٹرٹین کریں, ہدایت کے بارے میں بتائے, ان چیزوں کے بارے میں بتائے جو ہم انسان اپنی عقل اور سینس آرگنز کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے. بہت سے ملحدین سوال کرتے ہیں کہ بھائی اگر قرآن صحیح ہے تو اس میں پہلے سے کیوں نہیں لکھا کہ اتنے پلانٹس ہیں, اتنی گیلیکسیز ہیں اور فلاں ڈسکوریز جو سائنس آج کر رہی ہے, پہلے سے کیوں نہیں لکھا؟ قرآن میں لکھا ہونا چاہیے کہ ارتھ اور مون کے درمیان اتنا ڈسٹینس ہے, قرآن میں لکھا ہونا چاہیے ارتھ اور سن کے درمیان اتنا ڈسٹینس ہے. کیوں نہیں لکھا؟ وہ اسی لیے نہیں لکھا کیونکہ اللہ نے ان چیزوں کو جاننے کے لیے عقل اور سینس آرگنز دے دیے, پھر ان چیزوں کو ریپیٹ کیوں کیا جائے؟ وحی تو آئی ہے ان چیزوں کو بیان کرنے کے لیے جن کا تعلق اس کے مخصوص ڈومین سے, جو آپ عقل اور سینس آرگنز کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے, اور وحی ہی پھر جو ہے آپ کو بتائے گی کہ ہدایت کیا ہے اور ہدایت کیا نہیں ہے. لہٰذا ہمارے ذہنوں میں یہ بات داخل کر دی گئی کہ ہم کس طریقے سے عقل پر وحی کو نہیں بلکہ وحی پر عقل کو ترجیح دیں. اور آج کل لوگ اپنی عقل سے وحی کو ریویلیشن کو جج کر رہے ہیں. یہ کتنی بے وقوفی اور حماقت کی بات ہے. بھائی وحی نازل کرنے والا وہ خدا ہے جو اومنی پوٹنٹ ہے, آل وائز ہے, آل نوئنگ ہے, جس سے کبھی خطا نہیں ہو سکتی. تو وحی ایک ایسا سورس آف نالج ہے جس میں کوئی آپ کو اس میں غلطی نہیں ملے گی. دوسری طرف ہمارے پاس جو دیگر سورسز آف نالج ہے اس میں غلطیاں نظر آئیں گی, ملیں گی. انسان کی عقل جو ہے خطا کر جاتی ہے, انسان کی آنکھیں دھوکہ کھا جاتی ہیں, لیکن وحی الہی ایک سب سے پرفیکٹ اور سب سے کریکٹ سورس آف نالج ہے. لہذا اس مومن شخص نے کہا هو اللہ ربی لا اشرک بربی احدا, کہ یہ میرا رب ہے اور میں اس رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا, نہ اپنی عقل کو نہ اپنے علم کو. علم کو بھی شریک ٹھہرایا جاتا ہے اور اس کا ذکر قرآن کرتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب توحید کی دعوت دیتے, دین کی دعوت دیتے, اللہ نے فرمایا کہ یہ جب کفار عناد اور مقابلہ کرتے اور انکار کرتے, فریحوا بما عندهم من العلم, ان کے پاس جو علم ہوتا اس پر وہ اطراحٹ کا مظاہرہ کرتے, اتراتے کہ بھائی یہ کیا بتائیں گے. آج کل ہوتا ہے نا بھائی جو تھوڑے سے لبرل مائنڈ سیٹ, کیوں بھائی اس مولوی کو کیا معلوم, یہ کیا بتائے گا, یہ کیا جنت جہنم کی بات کر رہا ہے, اسے کیا معلوم سائنس کا. تو ہر زمانے میں ایک ایسا علم رہا ہے, ایسا مخصوص طبقہ رہا ہے جو دنیاوی علم پر انبیاء کے سامنے اتراتا رہا. اللہ نے فرمایا فریحوا بما عندهم من العلم, ان کے پاس جو دنیاوی علم تھا اس پر اللہ کے نبی کے سامنے اترانے لگے. نتیجہ کیا نکلا؟ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون, انبیاء کا مذاق اڑاتے, اسی مذاق نے ان کو گھیر لیا, یعنی اللہ کا عذاب آ گیا, ختم ہو گیا. بل ادارک علمهم فی الاخرہ, دنیاوی علم تو بہت رہا لیکن آخرت کے معاملے میں ان کا علم ٹھپ پڑ گیا. اللہ نے فرمایا بل ادارک علمهم فی الاخرہ. ادارک یہ ایک ایسا لفظ ہے عربی زبان کا کہ اس میں
آپ اندازہ لگائیں کہ بھائی گاڑی بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی ہو، اچانک ٹائر پنچر ہو جائے، کیسے ٹھپ سے رکے گی گاڑی؟ یہ اسپرٹ اس لفظ کے اندر ہے، بل ادارک علمہم فی الآخرہ۔ دنیا میں تو اتراتے پھرے، جب آخرت کا ٹاپک آیا ان کا علم ٹھپ پڑ گیا، ختم پڑ گیا، انبیاء کے سامنے ٹک نہیں پائے۔ لہٰذا اس نیک شخص نے کہہ دیا کہ میں اللہ کے ساتھ تو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اب آگے اللہ رب العالمین بیان فرما رہے وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، ایسا کیوں، بلکہ یہی شخص کہہ رہا ہے اپنے دوست سے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، تم نے یوں کہا ہوتا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ تم جب اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے یوں کہا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور تمام طاقتیں صرف اللہ کی ہیں، تمام طاقتیں صرف اللہ کی ہیں، یعنی اللہ نے اپنی طاقت سے مجھے یہ نعمت دی ہے، اللہ نے اپنے طاقت سے مجھے یہ اسکل دیا ہے، اللہ نے اپنی طاقت سے مجھے یہ ٹیلنٹ دیا ہے، اللہ نے اپنی طاقت سے اور اپنی مرضی سے اور اپنے اذن سے ہمیں فلاں فلاں صلاحیتوں اور نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ کیوں نہیں کہا تم نے؟ یہاں پر اب ڈیفرینشیٹ کر دیا، یہ نہیں کہا، قرآن کے مزاج کو دیکھے، اس دوست نے یہ نہیں کہا کہ بھائی سادگی اختیار کرو، یہ باغات جو ہے صدقہ کر دو، پھٹے پرانے کپڑے پہ رہو، یہ تو ہے ہی نہیں مزاج، اگرچہ بعض لوگوں نے بنا دیا ہے۔ اللہ اگر جائز اور حلال طریقے سے دنیا دے دے تو یہ نور علی نور، بہت اچھی بات۔ اللہ آپ کو جائز راستے سے حلال طریقے سے دنیا میں مال و متاع، ساز و سامان، عہدہ و منصب دے دے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ کتنے بڑے بڑے صحابہ کرام ایسے گزرے جو ملینئرز تھے، آپ تاریخ پڑھیں صحابہ کرام کتنے زیادہ مالدار تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک مرتبہ دعا فرمائی ان کے لیے کہ یا اللہ ان کے مال میں بھی برکت ہو، ان کی عمر میں بھی برکت ہو، ان کی اولاد میں بھی برکت ہو۔ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کا نتیجہ یہ نکلا، مدینے میں سب سے زیادہ مالدار میں تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سب سے زیادہ اولاد مجھے تھی، سب سے زیادہ اولاد، کئی اولاد کو خود ہی انہوں نے ان کی تدفین کی، اتنی اولادیں تھیں، اور عمر میں اتنی برکت ہوئی کہ 100 سال سے زائد کی عمر ملی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ ابھی ہم ہوتے تو کہتے ہیں، ہمارا جو ایک خود ساختہ دینداری والا مزاج ہے جو شریعت نہیں کہتا، ارے نبی دنیا کے لیے دعا کر رہے ہیں، آخرت کی دعا کرنی چاہیے، یہ مال کی دعا کیوں مانگ رہے ہو؟ نبی مال کی دعا کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں مال کی دعا کیوں کر رہے ہو؟ تو بھائی جائز اور حلال طریقے سے اگر اللہ اس دنیا میں نعمتیں دے تو وہ انسان کے لیے نعمت ہے، اس کو جائز طریقے سے انسان استعمال کرے۔ پرابلم یہاں پہ ہے کہ جب ہم ان نعمتوں کو مقصد زندگی بناتے ہیں، جب ہم ان نعمتوں کے پیچھے ہی دوڑتے اور بھاگتے رہے اور ان نعمتوں کے چکر میں اور دنیاوی ساز و سامان کے چکر میں اللہ سے غافل ہو جائیں، یہاں پہ پرابلم شروع ہوتی ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بہت اچھی مثال دی ہے۔ اب آپ بتائیے، ایک کشتی جو ہوتی ہے وہ زمین پہ چل سکتی ہے؟ اس کو چلنے کے لیے پانی میں ہی اترنا پڑے گا، لیکن اتنی اتر جائے کہ اس کا پانی، جو سمندر کا پانی ہے، وہ کشتی کے اندر داخل ہو جائے، اب کیا ہوگا؟ کشتی ڈوب جائے گی۔ یہی معاملہ انسان کے دل کا ہے، انسانی زندگی کا ہے۔ آپ دنیا سے کٹ کے رہیں یہ مطلوب نہیں ہے، دنیا کے بیچ میں رہنا ہے، سب کے حقوق ادا کرنے ہیں، جائز طریقے سے مال بھی کمانا ہے، جائز طریقے سے گھر بھی بسانا ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن جہاں دنیا کی محبت دل کے اندر داخل ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ بیڑا غرق۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس شخص نے کیا کہا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے یہ کہا ہوتا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوا، اللہ نے چاہا تو ملا، اور تمام طاقتیں صرف اللہ کی، اللہ رب العالمین کی طاقت کا یہ نتیجہ ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دی۔ تو دو چیزیں ابھی ہم نے بیان کر لی، ایک یہ مٹیریلسٹک لائف کے پیچھے بھاگنا، یاد رکھیے دراصل اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کرنا۔ ایک انسان جب آخرت کی طرف بھاگتا ہے، آخرت کی محنت کرتا ہے، اللہ اس کی دنیا کے ٹینشنز کو خود بخود ختم کرتا ہے، یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ بعض روایتوں میں اتت الدنیا وہی صاغرہ، اس حال میں دنیا اس کے قدموں پہ آتی ہے کہ وہ بالکل ذلیل و رسوا ہو کے دنیا آ جائے۔ لہٰذا جائز طریقے سے کمائیں، جائز طریقے سے دنیا کو بھی حاصل کریں، اور اعتدال کے ساتھ، ماڈریشن کے ساتھ، اسے مقصد زندگی نہ بنائیں، اور کوشش کے بعد جو اللہ آپ کو عطا کر دے اس پہ قناعت کریں، صبر کریں، چونکہ یہ دنیا تھوڑی ہی ہے ہر خواہش کو پورا کرنے کی جگہ، وہ تو جنت ہے، وہ تو جنت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ویسٹرن دنیا نے ہمارے دل و دماغ میں انڈیویجولزم کو داخل کیا ہے،
इंडिविजुअलिज्म क्या है? इंफिरादियत, मी एंड माई डिजायर्स, मी एंड माई डिजायर्स, मैं। हर जगह ये जहन में बात दाखिल कर दी गई कि आप बुनियाद हैं, आपको मरकजी हैसियत हासिल है, आप सेंटर है, आपकी जो ख्वाहिश है आप वो पूरा करेंगे, आपकी ख्वाहिश में कोई रुकावट नहीं बननी चाहिए, आपको पहले अपनी फिक्र करनी है, आपको पहले अपना घर और अपना पेट पालना है। ये मिजाज वेस्टर्न दुनिया ने दिया, इसीलिए हर एक सिर्फ अपनी ही जिंदगी में और अपनी दुनिया में मसरूफ है। पड़ोसी का क्या हाल है पता नहीं, सगे भाई का क्या हाल है पता नहीं, दोस्तों का क्या हाल है, रिश्तेदारों का क्या हाल है, हमें क्या लेना देना भाई, मेरी जॉब चल रही है, मैं कमा रहा हूं, दिन रात मेहनत कर रहा हूं, अपना घर पाल रहा हूं। यह है इंडिविजुअलिज्म। दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी ने इंडिविजुअलिज्म नहीं, इनफिरादियत नहीं, बल्कि इज्तिमाइयत, उम्मत और नेशन का कॉन्सेप्ट दिया है कि तुम सब एक उम्मत हो, तुम्हें इज्तिमाइयत का ख्याल रखना है, तुम्हें एक दूसरे की ऐसी फिक्र करना है गोया कि तुम जिस्म का एक हिस्सा हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सब तमाम उम्मत मुस्लिमा एक जिस्म के मानिंद है। इदश्तका उद्वन तदाअ लहु साइरुल जसद बिलहुम्मा वस्सहर, कि जिस्म का एक हिस्सा भी अगर दर्द में मुब्तला हो जाए, पूरा का पूरा जिस्म रात भर बुखार में तड़पता रहता है। अब आप बताइए, आपके दांत में दर्द हो जाए, रात में नींद आएगी? आंखें बंद होंगी? क्यों? आंखों में तो दर्द नहीं है। हाथ पैर आप हिला रहे हैं, इज़्तिराबी कैफियत में परेशान हो रहे हैं, क्यों? हाथ पैर में तो दर्द नहीं है, दर्द तो दांत में। आप सो जाएं, नहीं सो सकते, कनेक्टेड है, जिस्म का हिस्सा है। इसी तरह उम्मत मुस्लिमा की हैसियत है। ये इज्तिमाइयत का कॉन्सेप्ट शरीयत ने दिया। इसीलिए आज जो फिलिस्तीन और गज्जा के मुसलमानों के साथ हो रहा है, हम बर्दाश्त कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। लोग कहते हैं भाई क्या वजह है, तुम क्यों फिक्र कर रहे हो उनकी? तुम अपने मुल्क की फिक्र करो, तुम अपने लोगों की फिक्र करो, अपने घर वालों की फिक्र करो। क्या जरूरत है कि फिलिस्तीन के लोगों के बारे में बात कर रहे हो? उनकी तो जुबान भी अलग है, उनका तो रंग भी अलग है, उनका कल्चर भी अलग है, उनका मुल्क भी अलग है। क्या जरूरत है? मसला यही है कि हम करेंगे, 10 बार करेंगे, सैकड़ों बार करेंगे। दुनिया के बॉर्डर्स बनाए हुए खुद साख्ता बॉर्डर्स इस उम्मत को डिवाइड नहीं कर सकते। उम्मत का उम्मतुन वाहिदा का कॉन्सेप्ट समझिए। हमें जुबानी असबियत में मुब्तला किया गया, हमें इलाकाई असबियतों में मुब्तला किया गया। हर एक अपने अपने मुल्क का नारा लगाते रहो, तौहीद को भूल जाओ, उम्मत के कॉन्सेप्ट को भूल जाओ। हर एक अपनी अपनी जुबान की बड़ाई बयान करते रहो, अपने अपने खानदान की बड़ाई बयान करते रहो और असबियत में मुब्तला रहो, ताकि ये उम्मत कभी मुत्तहिद नहीं हो पाए। ये मकसद है, और हम इस चीज में बुरी तरीके से फंसे हुए, बुरे तरीके से फंसे। लिहाजा इस इंडिविजुअलिज्म के फितने से अपने आप को बचाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमा रहे हैं कि भाई जब तुम घर में सालन बनाओ तो शोरबे में इजाफा कर देना ताकि पड़ोसी को भी दे सको। ये इज्तिमाइयत का कॉन्सेप्ट देखिए आप, कैसी तालीमात है। हम और आप क्या कर रहे हैं? नहीं, बस अपना घर चलना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है? मजलूम है हो, अभी हमारे घर में तो जुल्म नहीं हुआ, हम क्यों आवाज उठाए, हम क्यों बोले, हम क्यों करने जाए, हम क्यों मदद करें किसी गरीब की, हम क्यों मदद करने जाए किसी मोहताज की? ये मिजाज हमारा बनाया गया है। इसके अलावा ये मिजाज भी वेस्टर्न दुनिया ने हमारे अंदर दाखिल किया है कि तुम्हें एब्सोल्यूट फ्रीडम हासिल करना है, मुतलक आजादी। जब तुम